اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ مسیح خداوند کی عظیم محبت میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ بڑا دن آپ کو مبارک ہو۔ اس طرف بڑے خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں جو آپ کو دکھا نہیں سکتا ہوں، اور بڑی رونقیں ہیں۔ رات کو گھروں کے اوپر ستارے لگائے گئے ہیں اور گھروں کے اندر چراغاں ہیں۔ اسی ایمان کے ساتھ آپ سب کو بڑا دن مبارک کہتا ہوں۔ آپ کے گھر میں بھی بڑی رونقیں لگی ہوں گی یقیناً۔ آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کی بابت بتانا چاہتا ہوں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جب مقدسہ مریم کو پیغام دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور پیغام بھی دیا گیا۔ جب مقدسہ مریم کو خدا کا فرشتہ کہتا ہے، دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھیں گے، اور مقدسہ مریم کے دل میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو دل میں ہی رہا کہ یہ کیسا سلام ہے، اور ایک سوال مقدسہ مریم نے کیا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جب کہ میں مرد سے واقف نہیں۔ تو خدا کے فرشتے نے اس کو پوری ڈیٹیل بتائی۔ لوکا کی انجیل کے پہلے باب میں لکھا ہوا ہے۔ پوری ڈیٹیل جب بتائی تو ساتھ ایک اس پیغام کی تصدیق کے لیے ایک اور پیغام بھی دیا۔ وہ یہ تھا کہ دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے۔ اور مقدسہ مریم کہتی ہے، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اور وہ جو الشبا کے بارے میں پیغام دیا گیا ہے اس کے اوپر آج ہم تھوڑی سی غور کرتے ہیں۔ اب کتنی بڑی گواہ ہے وہ بزرگہ خاتون جس کو نہ صرف خدا نے بیٹا دے دیا ہے بلکہ آنے والے مسیح کی نوید بھی دے دی ہے۔ اب مقدسہ مریم کو یہ بھی اشارہ کر دیا گیا کہ تو اب اس کے پاس چلی جا۔ الشبا جو تھی وہ ایک کاہن کی بیوی تھی جو یہودا کے پہاڑی علاقے میں رہتی تھی۔ بہت خوبصورت گھر تھا اس کا۔ وہ ایک کاہن کی بیوی تھی۔ کاہن جو تھے وہ بادشاہوں جیسی زندگیاں ہوتی تھی ان کی، اور وہ پہاڑی کے اوپر اس کا گھر ہے، بہت خوبصورت گھر ہے۔ اور مقدسہ مریم لمبا سفر کر کے ناصرت سے اس کے پاس جاتی ہے اور 3 مہینے تک وہاں رہی۔ اور جب مقدسہ مریم اس کے گھر جاتی ہے تو خدا کے روح نے الشبا کو پیغام دے دیا ہے، اور جو ہی مقدسہ مریم اس کے گھر میں جاتی ہے، سلام کرتی ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ الشبا اس کو گلے ملتی ہے اور وہ کہتی ہے، میرے خداوند کی ماں میرے گھر آئی۔ اور وہ جو یوحنا تھا الشبا کے بطن میں 6 ماہ کا، وہ مارے خوشی کے اچھل پڑتا ہے۔ اب دیکھیے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا اپنے کام کو پایا تکمیل کو پہنچانے کے لیے کسی بھی شخص کی برکت کو روک سکتا ہے، کسی شخص کے پروگرام کو روک سکتا ہے۔ اب یہ میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے الشبا کو اتنے سال اولاد سے محروم رکھا کیونکہ جو اس کے بطن سے پیدا ہونے والا تھا یوحنا، وہ یسوع کا پیش رو بننا تھا، وہ نبی بننا تھا، یسوع مسیح کے بارے میں راہ تیار کرنے والا بننا تھا۔ اس لیے اس کے رحم کو خدا نے بند کر رکھا، اور جو ہی یسوع کے آنے کا وقت پورا ہو گیا تو الشبا بھی اب بیٹے کی امید کے ساتھ وہ خوشیاں مناتی ہے۔ اور جب مقدسہ مریم اس کے گھر جاتی ہے، ابھی تو آغاز ہی ہوا تھا۔ مقدسہ مریم کے بطن میں خدا کے روح نے جنم لے لیا اور آغاز ہو گیا ہے یسوع مسیح کے آمد کا، اس کی پریگننسی کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو تبھی اس کو آگاہی مل گئی، اور اس وقت یوحنا الشبا کے بطن میں 6 ماہ کے، اور وہی یوحنا جب بڑا ہوتا ہے تو یسوع مسیح کو دیکھ کر کہتا ہے، دیکھو
یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ ایک راز کی بات تھی جو خدا کے روح نے مجھے بتائی کہ الشبہ کیوں اتنی دیر اولاد سے محروم رہی، اور اس کا بھی یہ اکلوتا بیٹا تھا جو خدا کا نبی بنا، اور ایسا نبی بنا جو نبی بھی بن گیا اور اس کی رسالت بھی ہمیں نظر آتی۔ یاد رکھیں کہ بڑا دن ایسا عجیب دن ہے جس دن کے لیے یہ ابتدائی لوگ جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ہمیں ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ وہی ہمارے ایمان کی مضبوطی بنتے ہیں کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا، نبوت پائی اور لوگوں کے سامنے پیغامات دیے ہیں، اور ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ ان سے زیادہ اچھی گواہی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔